السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں نور عروج کے قلم سے تحریر کردہ ناول دید یارم کی 8 ایپیسوڈ کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اگر آپ اس ناول کو مکمل ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ آج ہی DBL کی سبسکرپشن حاصل کر کے اس ناول کو مکمل ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ لیلا بیٹا آئے نا۔ ملکہ زلیخا تاج پوشی کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ حاجب بھی کل سے غائب تھا۔ لیلا نے اس کی غیر موجودگی پر شکر کا سانس لیا۔ وہ تنہا کمرے میں رہ کر تھک گئی تو ساشا کے ساتھ باہر نکل آئی۔ نیچے اسے ملکہ زلیخا خادماؤں کے بیچ بیٹھی دکھائی دی جنہوں نے اسے دیکھتے قریب بلایا۔ یہ سب؟ اس نے حیرانی سے ارد گرد پھیلا سامان دیکھا۔ ساشا تو انہیں مصروف دیکھتے باہر بھاگ گئی تھی۔ کل آپ کی اور حاجب کی تاج پوشی ہے، جس کے بعد آپ دونوں کو یہ سامان ضرورت مند جنات میں تقسیم کرنا ہے۔ ملکہ زلیخا نے ہاتھ اس کی سمت بڑھایا تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس قبیلے میں کوئی ضرورت مند جنات بھی ہیں؟ وہ حیران ہوئی تھی کیونکہ جتنا اب تک اس نے ارد گرد دیکھا تھا یہ قبیلہ کوہ کاف کا سب سے خوشحال قبیلہ تھا۔ آپ صرف اس قبیلے کی ملکہ نہیں بننے جا رہی ہیں لیلا، آپ پورے کوہ کاف کی ملکہ بننے جا رہی ہیں۔ دنیا بھر سے تمام ضرورت مند جنات آپ کی تاج پوشی میں آئیں گے، ملکہ زلیخا نے بتایا تو وہ سر ہلا گئی۔ کوہ کاف کی بادشاہت کا ہمیشہ سے اسی قبیلے میں رہی ہے؟ لیلا نے متجسس ہوتے سوال کیا، جس پر ملکہ زلیخا مسکرا کر نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں، صدیوں پہلے بادشاہت کے لیے ہر قبیلے میں سے سب سے طاقتور جن کو چنا جاتا تھا، ان سب جنات کا آپس میں مقابلہ ہوتا۔ جو جنزاد خود کو ہر معاملے میں دوسرے جنزادوں پر بہتر ثابت کرتا اسے یہ منصب سونپا جاتا اور اس طرح بادشاہت ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے میں منتقل ہوتی رہتی۔ ملکہ زلیخا نے اسے سب تفصیل سے بتایا۔ تو پھر اب ایسا کچھ کیوں نہیں ہوا؟ لیلا کے سوال پر ملکہ زلیخا کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹی۔ یہ طریقہ جتنا منصفانہ تھا اتنا ہی ظالمانہ بھی تھا۔ کئی شرپسند جنات اس موقع کا فائدہ اٹھاتے اور تمام قبیلوں کو آپس میں لڑا دیتے، جس کے نتیجے میں خون ریزی کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ ملکہ زلیخا نے اداسی کے سنگ بتایا۔ پھر؟ لیلا کو تجسس ہوا۔ اس وقت کے بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ ایک آخری مقابلہ منعقد کروایا جائے۔ اس مقابلے میں جیتنے والے قبیلے کو بادشاہت سونپ دی جائے گی اور بادشاہت اس قبیلے میں تب تک رہے گی جب تک اس قبیلے میں وارث باقی رہے گا، ملکہ زلیخا نے بتایا۔ اس مقابلے میں جیتنے والے جنزاد کرتاس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ نہ صرف نیک، رحم دل اور ذہین تھے بلکہ ان کا شجاعت اور بہادری میں بھی کوئی ثانی نہیں تھا۔ متقی، پرہیزگار، وہ جنزاد جنات اور انسانوں دونوں پر یکساں رحم دل تھے۔ تب سے یہ بادشاہت کرتاس قبیلے کی میراث ہے۔ ملکہ زلیخا نے سارا معاملہ اس کے گوش گزار کیا۔ تو کیا کسی اور قبیلے نے اس فیصلے کی مزاحمت کرنے کی کوشش نہیں کی؟ لیلا نے اگلا سوال پوچھا۔ جس وقت یہ فیصلہ کیا گیا تھا تمام قبیلوں سے اسے ماننے کا عہد لیا گیا تھا، مگر اس کے باوجود بہت سے قبائل نے معاہدے کی خلاف ورزی کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں کئی بار جنگ بھی ہوئی، مگر جیت ہمیشہ کرتاس قبیلے کی ہوئی۔ انہوں نے دھیمے سے مسکرا کر کہا۔ اگر حاجب نہ ہو تو اس سلطنت کا بادشاہ کون ہوگا؟ لیلا کا سوال عجیب تھا مگر ملکہ زلیخا کچھ پل حیرانی کے بعد مسکرا دی۔ حاجب کیوں نہیں ہوں گے لیلا؟ فی الحال وہ ہیں اور وہی اس سلطنت کے بادشاہ ہیں، اور ان کے بعد یہاں کی سلطنت آپ دونوں کے بیٹے کو سونپ دی جائے گی، ملکہ نے اس کی گال سہلاتے کہا، جس پر وہ خجل سی ہو گئی۔ لیلا، وہ باہر نہ بہت خوبصورت آبشار ہے، چل دیکھنے چلتے ہیں۔ شکر تھا ساشا بر وقت وہاں پہنچ گئی۔ ملکہ، کیا میں چلی جاؤں؟ لیلا نے ملکہ زلیخا کو دیکھتے اجازت طلب انداز میں پوچھا۔ ضرور، کیوں نہیں بیٹا، اور آپ اب ہمیں ملکہ نہیں حاجب کی طرح ماں پکاریں، ہمیں خوشی ہوگی۔ ملکہ زلیخا نے نرمی سے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ جی ماں، میں ابھی آتی ہوں، وہ آہستہ سے کہتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ملکہ زلیخا کی نگاہوں نے اس کا تعاقب کیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ دونوں محل سے نکل کر پچھلی سمت آ گئیں۔ یہ جگہ انتہائی خوبصورت تھی۔ دور دور تک دکھائی دیتے پہاڑ، سبزہ زار اور ہریالی آنکھوں کو بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ ایک جانب پہاڑ سے گرتا پانی نیچے آ کر ندی کی صورت اختیار کر جاتا تھا۔ وہ دونوں اسی منظر میں کھوئی چلتی جا رہی تھی جب اچانک انہیں تلواروں کی آواز سنائی دی۔ حیرت زدہ سی ہوتی وہ آواز کی سمت بڑھی، کچھ دور ان کی تلاش ختم ہوئی۔ حاجب اور شائق دونوں تلوار تھامے ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ حاجب کا تلوار گھمانے اور چلانے کا انداز اتنا دلکش لگ رہا تھا کہ وہ کتنے ہی لمحے ساکت سی اسے دیکھے گئی۔ شہزادے، شائق کی نظر پہلے ان پر پڑی تھی، تبھی اس نے حاجب کا دھیان بھی اس سمت کروایا۔ حاجب نے چونک کر اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ سرائیہ، اس نے نرمی سے پکارا، جس پر لیلا ہوش میں آئی۔ حاجب نے نظروں کے اشارے سے شائق کو وہاں سے جانے کا کہا، جو فرما برداری سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ساشا بھی اسے جاتا دیکھ کر اس کے پیچھے بولی تھی، وہاں کیوں رک گئی سرائیہ؟ آئیے نا، ہم نے سنا ہے آپ کو تلوار بازی کا خاصا شوق ہے۔ حاجب نے جیسے اسے خود سے مقابلے کی دعوت دی تھی۔
شوق تو ہے مگر میں تلوار صرف جان لینے کے لیے اٹھاتی ہوں، یہ چھوٹے موٹے مقابلوں کے لیے نہیں، اس نے ایک ادا سے کہا تو حاجب مسکرا دیا۔ تلوار اٹھائیں اور کر ڈالیں قتل، ناچیز اف بھی نہیں کرے گا، مگر مقابلہ شرط ہے۔ حاجب نے جیسے اسے للکارا تھا۔ سوچ لیں، آج تک لیلا شمون کی تلوار میان سے نکل کر بنا کسی کا قتل کیے واپس میان میں نہیں گئی۔ لیلا نے اسے باز رکھنا چاہا مگر وہ بھی حاجب تھا۔ آپ شاید جانتی نہیں ہیں کہ ابھی تک ایسی تلوار نہیں بنی جو حاجب ربی کا قتل کر سکے۔ ہاں، آپ اپنی آنکھوں کے وار سے قتل کرنا چاہیں تو غلام حاضر ہے۔ حاجب ایسے موقع پر بھی اسے چھیڑنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ لیلا نے ایک ہی جست میں تلوار نکالی اور پوری قوت سے اس پر حملہ کیا مگر حاجب ہنستا ہوا پیچھے جھک کر اس کا وار ناکام بنا گیا۔ وار میں دم نہیں تھا، تھوڑی سی کوشش اور کرے۔ ہنستے ہوئے اسے چھیڑا جس پر وہ تیش میں آتی ایک بار پھر اس پر حملہ آور ہوئی تھی۔ حاجب نہ صرف اس وار سے بچا بلکہ اس کا تلوار والا ہاتھ تھام کر اسے گھماتے ہوئے اس کی پشت اپنے سینے سے لگا گیا۔ لیلا اس کے حصار میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ ایک ہی تو جان ہے سرائیہ، کتنی بار لیں گی اپنی اداؤں سے؟ چھپ کر اس کی گال پر مہر محبت ثبت کرتے کان میں سرگوشی کی۔ آپ اسے چھوڑا تو لیلا کو اس کی حرکت پر مزید غصہ آیا۔ اس کا ہاتھ پوری قوت سے چلنے لگا۔ حاجب اس کا کوئی وار تلوار سے روکتا تو کوئی ہاتھ سے۔ لیلا نے اس کے سر پر حملہ کرنا چاہا، جب وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے گلے میں ڈالتا اس کی کمر کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ ہمارے ہلکے سے لمس پر اتنا غصہ؟ کہیں آپ کی سانسوں پر دسترس پا گئے تو آپ تو ہمیں سچ میں جان سے مار ڈالیں گی سرائیہ، شرارت سے کہتا وہ اس کی دوسری گال پر بھی ویسے ہی لمس چھوڑ گیا۔ آپ جب ایسی حرکتیں کریں گے تو انجام کے لیے بھی تیار رہیں۔ لیلا نے خود کو چھڑاتے دھمکی دی اور دوبارہ اس پر حملہ کیا۔ وہ دونوں نہ جانے کتنی دیر اسی مشق میں مصروف رہے تھے۔ حاجب کو تو کچھ نہیں ہوا مگر وہ کچھ ہی دیر میں اس کی حالت خراب کر چکا تھا۔ وہ غصے سے تلوار پھینکتی زمین پر دراز ہوتے آنکھیں موند گئی۔ اپنے غصے کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس سے پہلے اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا خود پر سایہ سے محسوس کرتے آنکھیں کھولی۔ حاجب اس کے ساتھ ہی لیٹا محبت باش نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لیلا نے غصے سے اسے گھورا تو وہ مسکرا کر اس کی دونوں آنکھوں کو باری باری اپنے نرم سے لمس سے مہکا گیا۔ ان آگ رنگ آنکھوں میں پیار بھر کر دیکھیں گی تو ہنستے ہنستے جان دے دیں گے سرائیہ۔ اتنا غصہ اس ننھی سے ناک پر اچھا نہیں لگ رہا۔ اس کی آنکھوں کو چھیڑتے وہ اس کی ناک کی نوک پر پیار کر گیا۔ میں چپ ہوں تو زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے شہزادے صاحب، یہ جو بہانے سے قریب آ رہے ہیں تو باز آ جائیں۔ لیلا نے اسے گھورا جو بڑے آرام سے اس پر تسلط جمائے جا رہا تھا۔ ہمیں آپ کو پیار کرنے کے لیے، محسوس کرنے کے لیے کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہے سرائیہ، ہم بنا کسی بہانے کے بھی جتنا چاہیں آپ کو چھو سکتے ہیں۔ ایک ہی جست میں وہ اس کے سمت جھکا تھا جس پر وہ بے ساختہ سر زمین پر ٹکا گئی۔ آپ دور رہ کر بات کریں۔ اس کی اتنی سنگین قربت پر لیلا کی سانسیں سینے میں ہی کہیں الجھ کر رہ گئی تھی۔ دراصل ہم پیشے سے ڈاکٹر ہیں نا، تو ہمیں مریض کا مرض جاننے کے لیے اسے قریب سے دیکھنے کی عادت ہے۔ پھر آپ تو ہماری مسیحا ہیں اور ہم آپ کے مریض، سوچا دور سے نہ جانے آپ ہمارا مرض سمجھ سکیں یا نہیں تبھی قریب آ رہے ہیں۔ حاجب کو اسے چھیڑ کر مزہ آ رہا تھا۔ آپ ڈاکٹر کب بنے؟ لیلا نے حیرانی سے پوچھا۔ سوچا محترمہ، آپ کے شوہر نامدار نے انسانوں کے ساتھ رہ کر پورے 4 سال محنت کر کے باقاعدہ ڈاکٹری کی ڈگری لی ہے، باقی دوائیوں سے شگفت ہمیں بچپن سے ہی ہے۔ حاجب نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ تو کیا آپ انسانی دنیا میں بھی رہے ہیں؟ لیلا ایک جانب سے ہوتی اٹھ بیٹھی جس پر حاجب کو بھی سیدھے ہو کر بیٹھنا پڑا۔ بچپن سے میں زیادہ تر انسانی دنیا کا ہی حصہ رہا ہوں۔ شیخ ولی محمد سے قرآن کریم کی تعلیمات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے انسانی پڑھائی بھی ساری کی ہے، حاجب نے کندھے اچکاتے بتایا۔ لیلا کے لیے یہ حیران کن تھا۔ وہ دونوں کافی دیر وہاں بیٹھے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے رہے۔ لیلا نے شکر ادا کیا کہ اس کا دھیان چھچوری حرکتوں سے ہٹا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ویسے ماننا پڑے گا تلوار چلاتے ہوئے تم جتنے خوبصورت لگتے ہو اتنے عام حالات میں نہیں لگتے۔ شائق آگے آگے چل رہا تھا تب جب اپنی پشت پر ساشا کی آواز سنائی دی۔ اور تم ٹھڑک جھاڑتے ہوئے جتنی بری لگتی ہو عام حالات میں نہیں لگتی۔ شائق نے بھی بدلہ پورا کیا تھا۔ بھائی میں تو سچ بولتی ہوں، اب اگر میری باتیں کسی کو ٹھڑک لگیں تو میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ ساشا نے کندھے اچکاتے معصوم بننا چاہا۔ میرا پہلی بار ایسی کسی صنف نازک سے پالا پڑا جو اتنی دیدہ دلیری سے سچ بولتی ہے، بنا یہ سوچے کہ سامنے والا کیا سوچے گا۔ حیرت کی بات تھی مگر شائق اس سے بنا چڑے اور لڑے بات کر رہا تھا۔ یہ سب چھوڑو، کیا تم مجھے بھی تلوار چلانا سکھاؤ گے؟ ساشا بھاگ کر اس کے سامنے آ کر رکتی بولی۔ کیوں، تمہیں تلوار چلانا نہیں آتا؟ بھابھی سرکار تو اتنی اچھی تلوار بازی کرتی ہیں۔ شائق نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ جنگل میں لیلا کو لڑائی کرتے دیکھ چکا تھا۔ لیلا ہمیشہ سے جنگجو قسم کی رہی ہے، نازک احساسات اور جذبات سے کوسوں دور۔ میں ذرا اور مزاج کی بنتی ہوں۔ ہم عاشق مزاج لوگ تلوار کی بجائے نظروں کے وار سے گھال کرنا زیادہ مناسب سمجھتے ہیں۔ ساشا نے آنکھیں پٹ پٹاتے کہا تو وہ جو اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا چند پل گڑبڑا گیا۔ اگر زبان کی جگہ ہاتھ چلانا سیکھا ہوتا تو زیادہ فائدہ مند ہوتا، کسی بھی مشکل میں کام تو آتا۔
شائق نے اسے لتاڑا جس پر وہ ڈھٹائی سے ہنس دی۔ اسی لیے تو اب تم سے کہہ رہی ہوں مجھے تلوار چلانا سکھا دو۔ ساشا نے ایک بار پھر اپنا مطالبہ دہرایا۔ یہ تم جب بھی مجھ سے ملتی ہو کچھ نہ کچھ سکھانے کا مطالبہ کیوں کرتی ہو؟ یہاں اور بھی ہستیاں ہیں جن سے تم یہ سب سیکھ سکتی ہو، شائق نے اسے گھور کر پوچھا۔ باقی سب سے سیکھنے میں وہ مزہ نہیں آئے گا نا جو تم سے سیکھنے میں آئے گا۔ ساشا کون سا کسی سے ڈرتی ڈھٹائی سے کہا، اور مجھے تمہیں سکھا کر کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ میں کیوں تم پر اپنا وقت برباد کروں؟ شائق نے جیسے جان چھڑانی چاہیے مگر مقابل بھی ساشا تھی۔ دیکھو تم مجھے وہ سکھا دو جس سے میں نابلد ہوں، اور بدلے میں تمہیں وہ سب سکھا دوں گی جس میں تم کوہرے ہو۔ ساشا نے دو طرفہ فائدے کی بات کی۔ اور میں کس چیز میں کوہرا ہوں، ذرا اس پر بھی روشنی ڈال دیں محترمہ۔ شائق دونوں بازو سینے پر لپیٹتے بولا جس پر وہ شرارت سے اس کے قریب ہوئی۔ عشق، پیار، محبت، ہنس کر کہا تو شائق آنکھیں گھما کر رہ گیا۔ تم نے کچھ سیکھنا نہیں ہے، بس اپنا اور میرا وقت برباد کرنا ہے۔ شائق نے نفی میں سر ہلاتے آگے بڑھ جانا چاہا جب وہ ایک بار پھر اس کی راہ میں حائل ہوئی۔ وہ دونوں ندی کنارے چل رہے تھے۔ ندی کے شفاف پانی میں ان دونوں کو آگ سے نہایت بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ نہیں وعدہ کرتی ہوں تو میں تنگ نہیں کروں گی، مجھے سچ میں سیکھنا ہے۔ ساشا نے یقین دلایا تو شائق اس کی سمت مڑا۔ اپنی تلوار نکال کر اس کے سامنے کرتے اسے تھامنے کا اشارہ کیا۔ ساشا پرجوش سی ہوتی تلوار تھام گئی، مگر وہ تلوار اتنی وزنی تھی کہ اگلے ہی پل وہ بری طرح لڑکھڑائی۔ تم سے زیادہ وزن تو میری تلوار کا ہے، جس دن اسے اٹھانے کے قابل ہو جاؤ گی اس دن آنا، پھر میں تمہیں تلوار بازی سکھاؤں گا۔ شائق نے اسے چھیڑا۔ یہ بے عزتی ساشا کے دل پر لگی تھی، مطلب وہ کتنی آسانی سے اس کی بے عزتی کرتا آگے بڑھ گیا تھا۔ ساشا تیزی سے اس کے پیچھے آتی زوردار ٹانگ اس کے پشت پر مار گئی تھی۔ اس اچانک جھٹکے پر شائق سنبھل نہ سکا اور بری طرح زمین بوس ہوا۔ وزن میرا بھلے ہی تمہاری تلوار سے کم ہو، مگر اتنی طاقت ضرور ہے کہ تلوار کے مالک کو دھول چٹا سکوں۔ اس پر جھک کر ساشا نے طنزیہ مسکراتے کہا، جس پر شائق اس کا بازو کھینچتا اسے زمین پر گرائے اس پر حاوی ہوا تھا۔ پیٹھ پیچھے وار کر کے خود کو بہادر سمجھنے والے بے وقوف ہوتے ہیں ساشا صاحبہ۔ اگلی بار مقابلہ کرنا ہو تو سامنے سے وار کرنا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کتنا دم ہے تم میں۔ شائق کے حصار میں وہ بیچاری پھڑپھڑا بھی نہیں پا رہی تھی۔ اب کیوں غصہ کر رہے ہو؟ تم نے پہلے میری بے عزتی کی تھی، ساشا نے خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے کہا۔ میں نے بے عزتی نہیں کی تھی، صرف حقیقت سے آگاہ کروایا تھا۔ تلوار بازی سیکھنے کے لیے ہاتھوں میں دم ہونا ضروری ہے، ورنہ دشمن کو تو چھوڑ خود اپنے آپ کو ہرانا بھی ناممکن ہوتا ہے۔ شائق نے اسے پہلا سبق دیا تھا۔ میں کوشش کروں گی نا تلوار اٹھانے کی، تم حامی تو بھرو، ساشا نے اسے یقین دلایا۔ ٹھیک ہے میں تمہیں سکھاؤں گا، لیکن اگر اس بیچ تم زخمی ہو یا کوئی نقصان ہوا تو مجھے مت کہنا۔ شائق اسے چھوڑتے سیدھا ہوا۔ مجھے منظور ہے، وہ بھی خوشی سے چہکتی اٹھی تھی۔ شائق اس کی حرکت پر نفی میں سر ہلاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رات میں حاجب کمرے میں آیا تو سلیلہ کھڑکی میں کھڑی سوچوں میں گم نظر آئی۔ کھڑکی کمرے کی پچھلی جانب تھی، جہاں سے سامنے بنے پہاڑ اور آبشار صاف دکھائی دیتے تھے۔ حاجب اسے یوں کھڑا دیکھ کر حیران سا اس کی سمت چلا آیا۔ کیا بات ہے سرائیہ، کیا سوچ رہی ہیں؟ اس کے پشت پر رکتے ذرا جھک کر پوچھا تو وہ جو اپنے خیالوں میں گم تھی بری طرح چونکی۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا نکاح کر لوں گی تو آپ مجھے واپس جانے دیں گے؟ لیلا نے بنا مڑے کہا تو حاجب اسے کندھوں سے تھامتے اس کا رخ اپنی سمت موڑا۔ ہم اپنے وعدے پر اب بھی قائم ہیں، مگر ہم آپ کو تنہا وہاں بھیجنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے، حاجب نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ یہاں مصروف ہیں، آپ کی تاج پوشی ہے، ایسے وقت میں آپ کا یہاں سے جانا ناممکن ہے۔ لیلا نے اسے یاد دلایا کہ وہ کوہ کاف کا بادشاہ ہے، جس کے لیے سب سے ضروری اس کی سلطنت ہے۔ اسی وجہ سے ہم ابھی یہ بات نہیں کر رہے تھے۔ ایک بار تاج پوشی کی رسم ادا ہو جائے پھر ہم دونوں آپ کے قبیلے جائیں گے، حاجب نے اسے یقین دلایا۔ آپ کو خود کو مشکل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں ہزاروں کام آپ کے منتظر ہیں۔ مجھے اپنی مشکل سے کیسے نمٹنا ہے یہ میں اچھے سے جانتی ہوں، آپ بس مجھے جانے دیں۔ لیلا نے اس کی مدد لینے سے انکار کر دیا۔ ہم جانتے ہیں آپ بہادر ہیں، سب سنبھال سکتی ہیں، مگر ہم آپ کے معاملے میں اتنے بہادر نہیں ہیں۔ آپ ہماری محبت ہی نہیں ہماری بیوی بھی ہیں، اور ہم آپ پر کوئی آنچ برداشت نہیں کر سکتے۔ حاجب نے اسے کھینچ کر قریب کیا تھا۔ آپ اس کی قربت پر ایک بار پھر لیلا پر وہی احساس حاوی ہونے لگا تھا جو ہر بار اس کے اچانک قریب آ جانے پر ہو جاتا تھا۔ محبت وہ جذبہ ہے جو طاقتور سے طاقتور وجود کو بھی کمزور کر دیتا ہے۔ آپ کا بھی محبت نہیں ہوئی سرائیہ، جس دن ہوگی تبھی احساس ہوگا محبت میں آپ کا وجود معنی نہیں رکھتا، بلکہ محبوب کا ہونا، اس کی سلامتی ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ حاجب اسے نئے سبق پڑھا رہا تھا جن سے وہ سدا کی نابلد تھی۔ آپ لگتا ہے انسانی دنیا میں رہ کر صرف یہ افسانوی باتیں سیکھتے رہیں، وہاں کیا یہی سب پڑھایا جاتا تھا؟ ساشا نے اسے شرمندہ کرنا چاہا، جس پر حاجب ڈھٹائی سے ہنس دیا۔ ایک بات تو آپ نے ٹھیک کہی، جس قدر افسانوی باتیں انسانوں کی دنیا میں ہیں وہ یہاں نہیں ہیں، لیکن آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں؟ حاجب نے لہجے کو پرتجسس بناتے کہا، جس پر لیلا نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ انسان چاہے جتنا بھی خطرناک، ظالم اور مکار کیوں نہ ہو گئے ہوں، ایک چیز ہے جو انہیں سب سے ممتاز بناتی ہے اور وہ ہے محبت، حاجب مسکرا کر بولا۔
جیسی محبت انسان کرتے ہیں ویسی محبت کسی کے بس کی بات نہیں ہے، پھر چاہے وہ محبت وہ رب سے کریں، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کریں یا کسی دوسرے انسان سے۔ ہم جنات جس سے محبت کرتے ہیں اسے پا کر رہتے ہیں، چاہے اس بیچ ہماری محبت کو نقصان ہی کیوں نہ پہنچ جائے۔ مگر کچھ انسان ایسے ہیں جو اتنی بے لوث محبت کرتے ہیں کہ محبوب کے لیے اپنا آپ تک فراموش کر دیتے ہیں۔ حاجب خوابناک سی کیفیت میں بولا، آپ نے اتنا عرصہ انسانی دنیا میں گزارا ہے، میں نے سنا ہے انسانی عورتیں بے انتہا دلکش ہوتی ہیں اور خوبصورت ہوتی ہیں، کئی جنات ان پر عاشق ہو جاتے ہیں، آپ کو کوئی پسند نہیں آئی؟ لیلا نے سادگی سے سوال کیا، جبکہ حاجب اس کے سوال پر مسکرا دیا۔ ہم ضرور وہاں کسی کی زلفوں کے اسیر ہو جاتے ہیں، مگر ہمارے لیے تو ایک معصوم سے جنزادی کو بنایا گیا تھا، پھر جب ہمارا جوڑ یہاں تھا تو ہم وہاں کیسے لڑکھڑا جاتے؟ حاجب نے اس کے ناک دباتے کہا، میں معصوم نہیں ہوں۔ لیلا کو معصوم لفظ اپنی توہین لگا، وہ ایک جنگجو جنزادی کو معصوم کہہ رہا تھا۔ ارے ہاں، بڑے بڑے درندوں سے لڑنے والی، ہر روز جنگلی جانوروں کا مقابلہ کرنے والی بھلا معصوم کیسے ہو سکتی ہے؟ حاجب کو اس کے تاثرات بہت پیارے لگے، لیکن ایک بات جو ہم جانتے ہیں مگر آپ نہیں جانتی۔ حاجب نے لہجے میں سرسراہٹ پیدا کرتے کہا، کیا؟ لیلا نے حیرت سے پوچھا۔ محبت کے معاملے میں آپ جیسا معصوم کوئی نہیں ہوگا، آپ کو تو ٹھیک سے اس کے ہجے بھی معلوم نہیں ہوں گے۔ حاجب نے اس کی ناک دباتے کہا، جس پر وہ خجل سے ہوئی۔ پیچھے ہٹیں، ہمیں نیند آ رہی ہے۔ لیلا نے اس کے بیچ سے نکلنا چاہا جو کہ ناممکن لگ رہا تھا۔ خود آپ کل سے نیندیں پوری کریں اور جو ہماری نیند حرام ہو چکی ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے آپ کو۔ حاجب نے ایک جانب سے ہو کر نکلتی لیلا کو اپنی حصار میں قید کیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ لیلا نے سٹ پٹا کر خود کو چھڑانا چاہا۔ پہلے آپ کے دیدار کی تڑپ نے ہمیں کئی راتیں سونے نہیں دیا، اب جب آپ سامنے ہیں تو آپ کو چھونے کی خواہش ہمیں جگا رہی ہے۔ ہم کریں تو کیا کریں؟ حاجب نے بے بسی سے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکایا۔ میں نے آپ کو نہیں کہا یہ سب کرنے کو۔ لیلا نے خود کو بری الذمہ قرار دینا چاہا۔ یہ غلط ہے ثریا، ہمیں اپنے عشق میں بےتاب کر کے اب دامن جھاڑ کر ایک جانب نہیں ہو سکتی، ہماری نیند سے خالی راتوں کا حساب دینا ہوگا آپ کو۔ حاجب نے دیوانگی کے عالم میں اس پر گرفت مضبوط کرتے کہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں، چھوڑیں مجھے۔ لیلا کو اس سے خوف آ رہا تھا جو پل پل اس کے قریب سے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ بن لی معصوم جتنا بن سکتی ہیں، مگر اب ہم بھی آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ اب آپ جتنی ہماری نیند کی دشمن بنیں گی، ہم بھی آپ کی جان اتنی ہی ہلکان کریں گے۔ حاجب نے دھمکی دی، جس پر وہ پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی۔ جائیں، اب اس سے پہلے ہم مزید آپ کی مشکل کا سامان کریں۔ حاجب نے اسے آزادی بخشی تو وہ بھاگ کر بستر میں گھستی خود کو سر تک چھپا گئی۔ حاجب اس کی حرکت پر ہنس دیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آج حاجب ربی کی تاج پوشی تھی، تمام قبائل کے جنات اس تقریب میں موجود تھے۔ کرتاز قبیلے میں جشن کا سما تھا، ہر کوئی وہاں حاجب ربی اور ان کی ملکہ کو دیکھنے آیا تھا۔ حاجب نے نیلے اور سبز رنگ سے مزین شاہی چوکا زیب تن کا رکھا تھا، جس پر سنہری تاروں سے کام کیا گیا تھا۔ اپنی نیلی آنکھوں میں ازلی خوشی سموئے ہوئے انتہا کا دلکش لگ رہا تھا۔ وہیں دوسری طرف اس شہزادے کی ملکہ نے نیلی پیروں کو جھوتی بھاری کامدار فراک زیب تن کر رکھی تھی، بالوں کو خوبصورت انداز میں جوڑے میں باندھے اپنی آگ رنگ آنکھوں میں حیرانی بھرے وہ منظروں کو ساکت کر رہی تھی۔ پھر جب ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے وہ دونوں دربار شاہی میں پہنچے تو نہ جانے کتنی نگاہیں ان دونوں پر ساکت ہوئی تھیں، ہر کوئی یک ٹک بنا پلکیں جھپکائے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ ربی اور ملکہ زلیخا بھی اس دلکش جوڑے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ ان دونوں کے تخت کے قریب پہنچتے ہی بادشاہ ربی اور ملکہ زلیخا اپنی جگہ سے ایک سمت ہو گئے جس پر وہ دونوں تخت کے سامنے رکتے سب کی طرف رخ پھیر گئے۔ سب سے پہلے بادشاہ ربی نے آگے بڑھتے اپنے سر سے سنہری ہیرے جواہرات مزین تاج اتار کر حاجب کے سر پر رکھا۔ اس تاج کی شان اس خوبرو شہزادے کے سر پر سج کر مزید بڑھ گئی تھی۔ اس کے بعد ملکہ زلیخا آگے بڑھی اور لیلا کے سامنے آ کر رکی۔ اپنے سر پر رکھا نسبتاً باریک اور خوبصورت سا ہیروں سے سجا تاج اتار کر لیلا کے بالوں میں ٹکایا۔ وہ پھولوں کی شہزادی یہ تاج پہنے پریوں کو مات دے رہی تھی۔ ہم حاجب ربی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر ناظر جان کر اپنے والد بادشاہ ربی کو گواہ بنا کر یہ قسم کھاتے ہیں کہ آج بلکہ ابھی سے ہماری زندگی کا مقصد ہمارے قبیلے اور کوہ کاف کی بھلائی اور بہتری ہوگا۔ ہمیں اپنے لوگوں کے لیے جان دینی یا لینی بھی پڑی تو بنا کسی جھجک اور ہچکچاہٹ کے یہ بھی کر گزریں گے۔ حاجب نے سامنے دیکھتے قسم اٹھائی، ہمارے والد اور ہمارے بڑوں نے ہم پر جو ذمہ داری عائد کی ہے ہم اپنی آخری سانس تک اس ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے نبھائیں گے۔ ہمارے لیے ہماری ذات سے پہلے ہمارے اپنوں کی ذات ہوگی اور ہم اپنے فرائض کو قرآن و سنت کی روشنی میں پوری ایمانداری سے پورا کریں گے۔ حاجب نے اپنا اقرار سونپا تو ہر طرف شور بلند ہوا، بادشاہ حاجب زندہ باد۔ وہ ہر دل عزیز تھا اور اس بات کا اندازہ لیلا کو لوگوں کے خوشی سے دمکتے چہرے دیکھ کر بخوبی ہو رہا تھا۔ وہاں موجود ہر جنسات خوشی سے کھلا چہرہ لیے حاجب کے لیے نعرے لگا رہا تھا۔
اس سب کے بعد تمام جنات کو دعوت عام دی گئی۔ اس خوشی کے موقع پر ہر خاص و عام نے جی بھر کر کھانا کھایا تھا۔ بے شمار پکوان تھے جن پر ہر کسی کا ایک سا حق تھا۔ کھانے سے فراغت کے بعد تمام ضرورت مند جنات کو محل کے باغیچے میں جمع کیا گیا۔ حاجب اور لیلا دونوں باہر نکلتے ان کے درمیان آئے تھے۔ سونے چاندی کے سکوں سے بھرے تھال جن میں کپڑے اور دیگر چیزیں بھی تھیں وہ تھامے ملازمین ان کے ساتھ ساتھ تھے۔ ایک جانب سے تھال کو حاجب تھامتا اور دوسری سمت سے لیلا، اور پھر وہ تھال ضرورت مندوں کو دی جاتی۔ وہ سب جنزادے ان دونوں کو بھرپور دعاؤں سے نوازتے جن کے جواب میں حاجب شکریہ کہتے ہوئے مسکرا دیتا۔ لیلا کے لیے یہ سب کچھ بالکل نیا اور انوکھا تھا، مگر یہ سچ یہ تھا کہ اسے یہ سب کرتے اچھا لگ رہا تھا۔ دل میں اگر کوئی خواہش باقی تھی تو صرف یہ کہ اس کے قبیلے کے لوگ کتنی مشکل زندگی گزار رہے تھے۔ کیا بات ہے لیلا، کس سوچ نے آپ کو اداس کر دیا؟ حاجب نے اسے اداس دیکھا تو جھک کر پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ آج یہاں کوہ کاف کے تمام جنات موجود ہیں سوائے میرے قبیلے کے جنات کے، حالانکہ اس وقت سب سے زیادہ قابل رحم حالت میرے قبیلے کی ہی ہے۔ لیلا اداسی سے بولی تو حاجب کو اس کی یہ اداسی بالکل اچھی نہ لگی۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ثریا، جلد آپ کے قبیلے کو اس شرپسند راجن سے آزادی دلوائیں گے۔ ہم وہاں کے جنات کی جتنی ہو سکے گی مدد کریں گے، بس آپ خود کو اداس اور پریشان مت کریں۔ حاجب نے اس پل اسے وعدہ دیا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں بادشاہ سلامت کہ ہمارے قبیلے کو سزا دی گئی ہے، آپ چاہ کر بھی ان سے رابطے استوار نہیں کر سکتے۔ لیلا نے کچھ تلخی سے اسے حقیقت یاد دلائی تھی۔ ہم جانتے ہیں مگر ہر سزا کی ایک مدت ہوتی ہے، گناہ چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو کبھی نہ کبھی اس کی سزا ختم ہونی ہی ہوتی ہے۔ حاجب پر امید تھا، مگر کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی سزا عمر بھر کی ہوتی ہے۔ جب ہمیں گناہ کی نوعیت ہی معلوم نہیں تو ہم سزا کا فیصلہ کیسے کریں؟ لیلا کے سوال پر حاجب سوچوں میں ڈوبا تھا۔ ہمیں پہلے کسی ایسی ہستی کو تلاش کرنا ہوگا جو ہمیں ماضی کے راز بتا سکے، ہمیں وہ وجہ بتا سکے جس پر آپ کے قبیلے کو یہ سزا سنائی گئی تھی۔ حاجب نے پرسوچ انداز میں کہا، میں ایسے کسی کو جانتی ہوں جو جانتے ہیں ماضی میں کیا ہوا تھا، آپ چاہیں تو وہ آپ کو سب بتا سکتے ہیں۔ لیلا نے مضبوط لہجے میں کہا تو وہ چونکا۔ کون ہے وہ؟ حاجب نے بے ساختہ پوچھا۔ ربی بابا، لیلا کے لبوں سے نکلا جس پر حاجب اسے دیکھے گیا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت۔